یعنی ریلیجس ایکسپیرئنس. اور اس سے مراد جو ہے یعنی اس تجربے سے مراد جو ہے عالم بالا کا تجربہ، یعنی مادی عالم سے، جس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، مادی عالم سے اوپر اٹھ کر جو عالم ہے، اور مابعد طبیعتی عالم سے بھی اوپر ہے وہ، کیونکہ مابعد طبیعت مطلب یہ ارسطو کی ایجاد ہے اور وہ بنیادی طور پہ مادی عالم سے جڑی ہوئی ہے. لیکن جو ملائے اعلیٰ ہے، جو عالم بالا ہے، جو ڈیوائن ریلم ہے، جو فرشتوں کا، جہاں مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں مور ڈائریکٹلی، اس عالم کا تجربہ جو ہے اور اس کا علم جو ہے، جو اس میں یقینی علم ہے، وہ تو وہی سے حاصل ہوتا ہے. لیکن وہ علم جو ہے ہمارے لیے نظری ہے ان معنوں میں کہ مطلب یہ کہ رسول پاک کو اور انبیاء کو تو مشاہدہ کروایا گیا ہے عالم ملکوت کا، ہمیں تو وہ مشاہدہ نہیں ہوا. لیکن جیسے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ وہی تو ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ وہی کا جو 46واں حصہ ہے، جو سچے خواب ہیں، وہ باقی ہیں. یہ سچے خواب اس لیے باقی ہیں کہ وہ ملائے اعلیٰ سے جو مشاہدہ ہے وہ رابطہ قائم رہے. یعنی ہم اس سے جو ہے انسپائریشن اور اس سے جو ہے ولولہ اور جذبہ اور عالم مادی کے لیے یعنی اپنا جو ہے پیٹرول یعنی کہیں لیتے رہیں. اور انہی سچے خوابوں سے ملتی جلتی چیزیں جو ہے کشف ہے. کشف کا مطلب یہی ہے کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعض جو مسلمان جو ہے اپنے دل کو جو پاک کرتے ہیں، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کو اللہ اپنے عالم ملکوت کا مشاہدہ کرواتا ہے. اس سطح پہ تو نہیں جو انبیاء کا ہے، اور اس میں انبیاء اور اولیاء کے کشف میں یہ فرق ہے کہ انبیاء کا کشف جو ہے خطا سے پاک ہے، اولیاء کا کشف خطا سے پاک نہیں. اور دوسری بات یہ کہ انبیاء کا جو کشف ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اولیاء کا کشف جو ہے ہمارے لیے نہ ان کے خود کے لیے حجت ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان تجلیوں سے جب اولیاء اللہ کا دل منور ہوتا ہے، اسی کے فیض سے جو ہے وہ پھر دعوت کی آگ جو ہے پھیلتی ہے. جیسے مطلب یہ کہ ہندوستان میں پھیلی یا دوسرے دوسرے علاقوں میں پھیلی. تو اس کے بغیر جو ہے مطلب یہ کہ اس مادی دنیا کے اسیر ہو جائیں. تو یہ سب جو ہے تصوف کا ہی موضوع ہے، کیونکہ تصوف میں دو بڑے علم ہیں. ایک چیز تو علم معاملہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے مطلب یہ کہ علم معاملہ کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اور علم معاملہ یہ سب سے اہم ہے یعنی ہم لوگوں کے لیے. اور علم معاملہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے دل کو صفات رذیلہ سے پاک کرے اور صفات حسنہ سے مزین کرے. اور پہلے کو کہتے ہیں تخلیہ، یعنی خالی کرنا دل کو، اور دوسرے کو کہتے ہیں تحلیہ، یعنی مطلب اس کو مزین کرنا. یہ مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک اہم پہلو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. اور مکارم اخلاق کی تکمیل کا پہلا پہلو یہ ہے کہ دل کو صفات رذیلہ یعنی حسد، بغض، کینہ سے پاک کیا جائے اور اس کو صفات حسنہ سے مزین کیا جائے. اب اس علم معاملے کے دو پہلو ہیں. ایک تو مطلب نظری پہلو، یعنی ہم جانیں کہ صفات رذیلہ کیا ہیں اور صفات حسنہ کیا، اور دوسرا عملی پہلو جس میں ہمیں یعنی جو اساتذہ ہیں یا مرشد ہیں وہ ڈرل کرواتے ہیں انسان کو رسول اکرم کے سنت کے مطابق. اور مطلب یہ اس میں مباح ہے، تو وہ ٹیکنیکس جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے مطلب یہ کہ اور تجربے کے نام پہ نئی ٹیکنیکس بھی یعنی وہ اس میں شامل کرتے ہیں، اس میں کوئی ہے نہیں. لیکن اس عملی علم کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح حقیقتاً لوگوں کو ہر شخص کو صفات رذیلہ یا گندی صفات سے پاک کیا جائے اس کے دل کو، اور اچھی صفات سے اس کے دل کو جو ہے مزین کرے. یہ بہت بڑا یعنی تصوف کا علم ہے، علم معاملہ. اور اس کے نظری پہلو بھی ہیں، عملی پہلو. لیکن تصوف میں دوسرا بھی ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں علم مکاشفہ. اور علم مکاشفہ میں جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی کشف اور اس کی حقیقت اور اس کے مسائل سے بحث کی جاتی ہے، اور پھر اسی میں مطلب جو ہے اولیاء اللہ کے جو کشف ہیں اور ان کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کی تشریح کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ مثلا مجدد الفسانی کے مکتوبات میں آپ کو ملے گا، یا امام عبد القادر جیلانی کے کتابوں میں بھی آپ کو ملتا ہے، یا شاہ ولی اللہ کی بات کتابوں میں ملتا ہے. تو یہ علم مکاشفہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی علم مکاشفہ کے ذریعے جو وہ مشاہدہ ہے ملائے اعلیٰ کا وہ ہوتا ہے، اس کے اہل بنتے ہیں. اور جتنے زیادہ مسلمان اس کے اہل بنیں گے اتنے ہی وہ اللہ کے رنگ میں رنگیں گے. کیونکہ مطلب ورنہ جو ہے مطلب یہ کہ ہماری نماز جو ہے صرف صورت ہوگی، کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ نماز ایسی پڑھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ نہ کر سکیں تو یہ تو کم از کم کر کے اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ مشاہدہ حق جو ہے عالم جو حقیقی عالم ہے اس عالم کا مشاہدہ جو ہے اس کا جو علم ہے یہ علم مکاشفہ ہے. تو یہ دوسرے علوم کی طرح ایک علم ہے اور اس علم کا تعلق جو ہے علم مکاشفہ جو صوفیہ اکرام نے اس کو ڈیولپ کیا تو اس میں مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو آلاتی علوم تھے یعنی اس کے اس علم کو بیان کرنے کے لیے جو علوم بطور اعلیٰ کے تھے ان کو بھی استعمال کیا اور مثلاً فلسفے کو استعمال کیا, نفسیات کے علم کو استعمال کیا. پھر مطلب ہندوستان میں گئے تو مطلب ہندوستان میں جو اس قسم کے علوم تھے ان کو بھی استعمال کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ علم مکاشفہ کو جب بیان کرتے ہیں تو مطلب 9 افلاطونی اصطلاحیں آپ کو ملیں گی, یعنی مطلب شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی ملیں گی, ملا صدرہ کے ہاں بھی ملیں گی اور وغیرہ وغیرہ. تو 9 افلاطونی جو فلسفہ ہے اس کا وہ ایک آلہ ہے, اس کے لباس میں اس علم کو پیش کیا صوفیہ نے اپنے زمانے میں. تو علامہ اقبال جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ضرورت اس کی ہے کہ سائنس اور جدید نفسیات کے پیرائے میں بیان کیا جائے اس علم کو تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. لیکن جو ہمارے تصوف والے ہیں وہ اس کو 9 افلاطونی اور پرانے علوم کے لبادے میں ہی اس علم کو پیش کر رہے ہیں آج بھی, لیکن اس کی وجہ سے اس علم سے آج کا انسان جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ آج کوئی 9 افلاطونیت کو سمجھتا نہیں ہے, نہ کوئی ارسطو کو سمجھتا ہے, نہ افلاطون کو سمجھتا ہے, نہ فلو کے فلسفے کو سمجھتا ہے. کچھ مطلب متخصصین اس کو سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں. تو آج ضرورت اس چیز کی ہے اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے خطبات میں وہ سائیکالوجی, اب اس میں وہ کس حد تک صحیح ہیں یا غلط ہیں کیونکہ یہ اجتہاد کا کام ہے, اور فلسفی اور سائنس بایولوجی فار ایگزامپل. تو وہ کہتے ہیں کہ اہل تصوف کو آج ان علوم کو پڑھنا چاہیے اور ان علوم کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح ان کے اجداد نے جو ہے 9 افلاطونی فلسفے اور یونانی اور ہندو علم نفسیات وغیرہ کو استعمال کر کے اس کو اپنے علم مکاشفہ کے اظہار کا وسیلہ بنایا. یہ بات وہ اصل میں جو ہے یہاں کہہ رہے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے. اب اس میں کس حد تک سائیکالوجی, کیونکہ یہ جس طرح 9 افلاطونی فلسفہ بھی ایک جاہلی علم تھا تو اس کو پاک کرنے کی ضرورت تھی, تو اسی طرح اس کو استعمال کرنے سے پہلے سائیکالوجی اور فلسفی اور یہ بایولوجی اور فزیالوجی ان سب کو پاک کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو پھر اور اس کے نتیجے میں جو ہے علم مکاشفہ کو لوگ جو ہے کم از کم نظری طور پہ سمجھنے کے اہل ہو جائیں گے. یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں اور یہ بات کسی حد تک درست ہے. گو کہ مطلب یہ کہ جو صرف یہ ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نہیں مطلب یہ کہ میں نے چند باتیں عرض کی اس کو, لیکن یہ کہ اس میں مزید جب جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی مزید باتیں بھی انشاءاللہ عرض کریں گے. تو یہ مطلب ہے اس کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح قسم کے سلسلہ تصوف نہیں تو بے شک مسلمانوں میں مذہبی اور احوال